جی ساقب بھائی، ہم بات کر رہے تھے کہ فیصلہ کر لیا، کڑا فیصلہ کر لیا اور اس پہ کار بند رہے اور اس پہ کوئی ہم نے سیکنڈ تھاٹس نہیں دینے کہ ہم نے مالی طور پہ اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، یہ فیصلہ کر لیں. اور جب یہ فیصلہ آپ کر لیتے ہیں تو ببانگ دہل اس کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، تو کرٹیسزم ملتا ہے بڑا، اسی سے ڈرتے ہوئے لوگ بتاتے نہیں. جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں ریجیکشن ملتی، لوگ سوچتے ہیں کہ میں وزن کم کروں گا، لیکن دے کیپ اٹ ٹو دیم سیلز. لوگ اپنے تمام مسئلوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں یہ حل کروں گا، لیکن دے کیپ اٹ ٹو دیم سیلز. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نہ کر سکا تو ڈاؤٹ، اگر میں نہ کر سکا تو لوگ پھر پوچھیں گے. کیونکہ ہمارے ارد گرد کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، میں وہ کرنے جا رہا ہوں، میں فلاں کرنے جا رہا ہوں، تو واپس مڑ کے آ کے بولتے سناؤ جی پھر کی بنیا. تو وہ انہوں نے عین عجیب موقع پہ پوچھ لینا ہوتا ہے کہ پھر جیو کی بنیا. تو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں. انہی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو، سو یو ہیو نو وے ٹو گو بیک. ایک منٹ تک بھائی دیکھیں، اس سے ایکسٹرا پریشر نہیں آ جائے گا؟ آنا چاہیے نا، تھوڑا بہت تو ایکسٹرا پریشر چاہیے نا. جب آپ کو چھلانگ لگانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا تو ایکسٹرا انرجی چاہیے نا. تو جب آپ کسی سے دیکھیں، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے اور آپ اس کو کسی سے شیئر نہیں کرتے، اور اس بات کے امکانات بہت کم ہیں کہ آپ اسے حل کر لیں گے، کیونکہ پرابلمز حل کرنے کے لیے انٹیلیجنس اور انرجی کی ضرورت ہے. پرابلمز ایسی تو حل نہیں ہوتے. اچھا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جب کوئی پرابلم ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ہماری راہ میں روڑے اٹکانے لگیں گے، ایکسٹرا اور ہرڈلز کریٹ کریں؟ تو آپ ایسے لوگوں سے تو شیئر نہیں کریں گے نا جو روڑے اٹکانے والے ہوں. آپ چن کے ایسے لوگوں سے شیئر کریں گے جو آپ کے لیے کوئی نہ کوئی کہیں کہ جی میری طرف سے یہ خدمت ہو سکتی ہے آپ کی، میں دعا دے سکتا ہوں یا میں عملی طور پر آپ کے لیے یہ کر سکتا ہوں. لیکن آپ پرابلم کو دل میں چھپائے رکھیں تو اس پہ اتنی سائیکک انرجی خرچ ہو جاتی ہے. جب آپ کسی چیز کو چھپاتے ہیں تو چھپانے پہ بھی بڑی انرجی خرچ ہوتی ہے. یہ آپ کا ایک کانسیپٹ مجھے لگتا ہے کہ ذرا سا نیا اور ہٹ کے ہے، کیونکہ لوگ زیادہ تر یہ چاہتے ہیں کہ یہ کرنا چھپ چھپیتے. مینو تو پتا ہے نا، اور گھر والوں سے یا ایک دو افراد سے جن پہ آپ کو بڑا ٹرسٹ ہوتا ہے ان کو آپ بتا دیتے ہیں اور زیادہ شیئرنگ نہیں کرتے. جبکہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں، اور شاید آپ کہہ رہے ہیں اور آپ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، کہ جب کوئی پرابلم ہوتا ہے اور ایسا پرابلم ہوتا ہے یہ تو ایک اچھا منظر نامہ ہے نا، یہ تو ایک اچھا منظر نامہ ہے کہ ہم دولت کمانا چاہتے ہیں. کئی پرابلمز ہوتے ہیں جن میں تھوڑی شیم بھی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی پرابلم ہوتا ہے جن میں شیم بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے اس میں بھی شیم ہے، یہ جو کہ ہم زیادہ کما نہیں سکتے اس میں شیم ہے. پرابلمز میں شیم ہوتی ہے. ہمیں جب پرابلمز ہوتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے یہ کوئی ندامت کی بات ہے، یہ کوئی ہماری کیپیبلٹی نہیں ہے، یہ جو ہم کر نہیں سکے، یہ جو ہم اکمپلشمنٹ میں نہیں جا سکے، تو یہ کوئی ندامت کی بات ہے، یہ کوئی شرم کی بات ہے. حالانکہ ہے نہیں، دنیا میں ہر شخص کو کچھ نہ کچھ چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. اور جب کوئی شخص ان چیلنجز کو چھپا لیتا ہے تو کئی موقعوں پہ اس کو اس کے بارے میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے. دیکھیے، جب کسی بندے کی آمدنی کم ہوتی ہے اور وہ اس بارے میں شیم فیل کرتا ہے کسی سے شیئر کرنے کے لیے کہ میرے آمدنی کم ہے، جی، وہ بہت سے موقعوں پہ اپنے بچوں سے جھوٹ بولتا ہے، نہیں بتاتا کہ آمدنی کم ہے. وہ بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، نہیں بتاتا کہ میری آمدنی کم ہے. وہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ وہ زیادہ ہے. تو پھر جب بچے تقاضا کرتے ہیں یا بیوی تقاضا کرتی ہے کسی چیز کا تو وہ اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور بیوی بچوں کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور اس سے تنازعات پیدا ہوتے ہیں. اچھا، جب عام لوگوں سے وہ بات کرتا ہے، وہی شخص جب عام لوگوں سے بات کرتا ہے تو پھر بھی جھوٹ بولتا ہے. وہ ایک بہت بڑا جھوٹ بولتا ہے. وہ جھوٹ تقریباً ہر کوئی بول رہا ہے چاروں طرف، اور وہ جھوٹ ہے کہ مہنگائی بہت ہے. ایکسٹرنلائز، وہ سارا دن ایک جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ مہنگائی بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، مہنگائی بہت ہے. آپ نے اس کو جھوٹ کہہ دیا. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ ویسا ہی جھوٹ ہے جیسے لوگ کہتے ہیں میرے کپڑے چھوٹے ہو گئے، جیسے کہتے ہیں لاہور آ گیا. ٹھیک ہے، یہ پا دینا، کوئی چیز ایکسٹرنلائز کر دینا، جو خود کیا ہے وہ نہیں. بات یہ ہے کہ یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ میری آمدنی بہت کم ہے. اصل بات جو تکلیف ہے، جہاں دکھتا ہے، وہ تو یہ بات ہے نا، اندر ڈیپ ڈاؤن ہر کوئی جانتا ہے مہنگائی کچھ نہیں ہوتی، ہماری آمدنی کم ہوتی ہے اس وقت کے لحاظ سے، اس علاقے کے لحاظ سے، اس جگہ کے لحاظ سے، اس وقت کے لحاظ سے.
یا ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لحاظ سے جو ہم پر اس وقت موجود ہوتی ہیں. سو ڈسائڈ کرنا, فیصلہ کرنا کہ میں اپنے مالی حالات کو بدل دوں گا, بہتر بناؤں گا. فیصلہ وہ نہیں ہوتا جو آپ چوری چھپے کرتے ہیں. فیصلہ وہ ہوتا ہے جس کو پھر آپ اعلان کرتے ہیں, جو اعلان آپ کہتے ہیں کہ دس از واٹ آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ. اس سے شولڈر پہ جو, کندھوں پہ جو رسپانسبلٹی آتی ہے وہ آپ کو سر سے پاؤں تک انرجائز کر دیتی ہے, اور پھر آپ کو ان لوگوں کے سامنے اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوتی ہے جن کے سامنے آپ نے کہا ہوتا ہے کہ میں اپنے مالی حالات بہتر بناؤں گا. پھر ان لوگوں سے جب آپ قرضہ مانگیں گے تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ مالی حالات کو بہتر بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ان لوگوں سے جب آپ ان لوگوں کے سامنے اپنی حد سے زیادہ اخراجات کریں گے, اپنی حد سے زیادہ یعنی تعیش میں پڑیں گے, تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ آپ کے چالے نہیں ہیں امیر ہونے کے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ میں مالی حالات بہتر بنانا چاہتا ہوں, پھر ان لوگوں کے سامنے جب آپ کوشش نہیں کریں گے, وقت ضائع کریں گے, پلاننگ نہیں کریں گے, ایسی سرگرمیوں میں نہیں نظر آئیں گے کہ جس سے مالی حالات بہتر ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو یاد دلائیں گے کہ آپ نے یہ سوچا ہوا تھا, یہ ٹھانا ہوا تھا. تو فیصلہ کر کے زور سے بتانا, اور وہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, وہ کوئی گول نہیں ہوتا جس کے ساتھ کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی, جس کے ساتھ کوئی تاریخ نہیں ہوتی. یعنی آپ کہیں جلدی سے جلدی یا ان قریب, تو یہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. فیصلہ ہوتا ہے جس کی کوئی تاریخ بھی ہوتی ہے کہ اس تاریخ تک, اس وقت تک. اور فیصلہ ایسا نہیں ہوتا جو ناممکنات میں سے ہو, جو دیوانے کی بڑھ لگے. فیصلہ وہ ہوتا ہے جو نظر آئے کہ ہاں اسے حاصل کیا جا سکتا ہے آپ کی سکت سے کچھ زیادہ. یعنی مارجنز پہ کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے. یعنی جو آپ کی آمدنی کے مارجنز ہیں ان کو تھوڑا سا باہر کھینچنا, تھوڑا سا ان کے باہر لائن کھینچنا, اور جو آپ کے اخراجات کے مارجنز ہیں ان کو تھوڑا سا کم کر دینا. یہ تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر جب ہم کرتے ہیں اور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جب ہم کھینچتان یہ کر رہے ہوتے ہیں, اسٹریچ کر رہے ہوتے ہیں ان باؤنڈریز کو اپنی مرضی اور اپنے حق میں, تو پھر وقت جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ساتھ دیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, آمدنی میں یعنی جب آپ کی آمدنی سرپلس ہوتی ہے اور وہ کسی بینک میں یا انویسٹمنٹ میں ہوتی ہے, یا آپ اس سے زمین خریدتے ہیں یا آپ اس سے سونا خریدتے ہیں, تو آپ کے پشت پہ وقت کی ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے. کیونکہ جو وقت گزرتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہے اس پیسے کا, اس کی جو آمدنی بڑھنے کا, وہ آپ کی روزمرہ جو کوششیں ہیں ان سے ہٹ کے جو ایک اثر ملتا ہے آپ کو, اس سے آپ خوشحال ہوتے ہیں مالی طور پر, اس سے آپ بہتر ہوتے ہیں. آپ خوشحال اپنی کمائی ہوئی دولت سے نہیں ہوتے, بلکہ آپ خوشحال ہوتے ہیں جب وہ دولت اور دولت کو کماتی ہے کسی بھی لیول پہ. اگر آپ دنیا میں کسی کو بھی دیکھیں تو اصل بات یہ ہے جو امارت اور خوشحالی آتی ہے وہ آپ کے دولت کمانے سے نہیں آتی. جو آپ دولت کماتے ہیں وہ جو اس سے دولت کو کماتی ہے, تو اس سے جو ایک وائٹل سرکل چلتا ہے اس سے بہتری آتی ہے. اور جب ہم ادھار پہ رہتے ہیں, چاہے ہر مہینے ہر روز 1% اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کر رہے ہوں, تو وقت ہمارے خلاف چلنے لگتا ہے, وہ لو چلنے لگتی ہے غربت کی. اور کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کیا لیکن ہم پہ قرضہ جو ہے وہ دھڑا دھڑ بڑھ رہا ہے, اور قرضے کے بوجھ کے تلے دب کے انسان کوئی کارنامے نہیں کر سکتا. سو یہ جو اینڈ ہے سنبھالنا, کہ اپنی چادر کے اندر پاؤں رکھنے اور اپنی چادر سے باہر ہاتھ پھیلانا, ہاتھ کو اسٹریچ کرنا, کوشش کرنا کہ ہاتھ جو کماتے ہیں وہ چادر سے باہر ہم اسے رکھنے کی کوشش کریں. ہمیشہ نئے گول سیٹ کریں, ہمیشہ چیلنج کریں اپنے آپ کو, ایک دم ہلا جلا دیں, ہلچل مچا دیں سوچوں میں کہ آفٹر آل کیوں میری آمدنی صرف اتنی ہی ہے, اور اسے قسمت کا کھیل نہ سمجھیں, اسے دنیا کا کھیل بنائیں. قسمت بالکل موجود ہوتی ہے
لیکن چونکہ وہ بتائی نہیں گئی اس لیے اس پہ کوئی عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں. جو چیز ایک صیغہ راز میں ہے اس کی بنیاد پہ آپ اقدامات نہیں کر سکتے. آپ اقدامات کر سکتے ہیں ان چیزوں پر جو سامنے رکھ دی گئی ہیں, جو ٹیبل پہ رکھ دی گئی ہیں. جو پتے آپ کو بانٹ دیے گئے ہیں آپ نے ان کو کھیلنے ہیں, جو پتے آپ کو نہیں بانٹے گئے ان کو کھیلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صحیح. اور آپ نے کہا یہ کھیل, تو جب ہم آمدن بڑھانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں, معاشی طور پہ آسودہ ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں, تو ہم اس کو ایک اپنے اوپر بوجھ کی بجائے ایک چیلنج اور کھیل بھی سمجھ سکتے ہیں. اور اس کھیل کو جس طرح کوئی بھی کھیل کھیلا جاتا ہے تو اس میں بڑی ایک انٹرسٹ ہوتی ہے, ایک سکور بورڈ ہوتا ہے, اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں, ایک جگہ ہوتی ہے, ایک سٹرکچر ہوتی ہے, کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں, کوئی ڈیڈ لائن ہوتی ہے, کوئی وقت مقرر ہوتا ہے, پھر اس کے جو ہے آپ کے خلاف کچھ کھلاڑی ہوتے ہیں, کچھ آپ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ پرابلمز آتی ہیں, پھر آپ ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ ایک کھیل ہے جو آپ اگر آپ کھیل بنانا چاہتے ہیں تو اسکور بورڈ تو بنانا پڑے گا. سب سے پہلے آپ کو یہ پتا چلانا ہوگا کہ آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے کتنا, ریسورسز کیا ہے, کاؤنٹنگ کر لیں کہ ہے کتنا. اب یہ جتنا بھی ہوگا مائنس میں یا مثبت میں, منفی بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو. آپ مجھے سنائیں آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے. وہ کہتے ہیں جی میرے پاس منفی 11 لاکھ ہے. وہ لائبلٹیز ہے نا, یعنی لائبلٹیز ہے. دیکھیں میتھمیٹکس میں مزے کی بات یہ ہے کہ آپ چیزوں کو پلس کے ساتھ بھی گن سکتے ہیں, مائنس کے ساتھ بھی. آپ کہتے ہیں سنائیں جی کتنے ہیں روپیہ پیسہ, آپ نے کہا میں امیر ہونا چاہتا ہوں, تو فی الحال آپ کے پاس کتنا روپیہ ہے. کہتے جی فی الحال تو میرے پاس منفی 60,000 ہے. مطلب اس کا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر شاید قرض ہو. جی, تو وہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. سٹارٹنگ پوائنٹ. کسی اور سے آپ پوچھتے ہیں کہ ہاں جی روپیہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں, تو ابھی آپ کے پاس روپیہ پیسہ کتنا ہے, یا آپ اسکور بورڈ آپ تخلیق کریں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس 25,000 روپے. ٹھیک ہے, مثبت میں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کہتے ہیں اچھا آپ اس کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ مطلب اب آپ کا منصوبہ کیا ہے, پلان کیا ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے اپنے گھر میں ہی رکھا ہو کہ کسی وقت خرچ کرنا پڑ جاتا ہے تو قریب میں ہی ہو, تو بہت قریب پڑا ہوگا تو آپ خرچ کر لیں گے, تو گھر میں ہی پڑا, بس وہ پڑا ہوا انڈے کچھ نہیں دے رہا, مطلب پڑا ہوا ہے نہ بڑھ رہا ہے. اخراجات میں شامل ہو جانے کا امکان زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. لیکن اگر بینک میں پڑا ہے, بینک میں بھی اب کس طرح کے اس میں پڑا ہوا ہے, آپ نے ایک عام سے اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ میں, کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا, لو بسم اللہ, تو جب چاہیں جتنے مرضی نکلوائیں. یا پھر آپ کسی سیونگ اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں, آرڈینری سیونگ اکاؤنٹ, آرڈینری جس میں نکال بھی سکتے ہیں, نکال. یا آپ کہتے ہیں کہ 3 مہینے تو اسے پکا سمجھے جی 3 مہینے میں نہیں نکالوں گا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا رسک بھی ہے, اگر آپ کو نکالنا پڑے گا تو آپ کو وہ بریک کرنا پڑے گا کانٹریکٹ, جس میں تھوڑا سا معمولی سا نقصان, زیادہ نہیں معمولی سا ہوگا. یا پھر آپ کہتے ہیں 1 سال یا 2 سال, یا آپ اپنی آمدنی میں سے جو پس انداز کر کے آپ بینک میں رکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس کا اتنا حصہ تو 5 سال کے لیے آپ. مجھے یاد آ گیا پچھلی مرتبہ جو آپ 30 پوائنٹس بتا رہے تھے امیر ہونے کے یا بہتر زندگی گزارنے کے, اس میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ لوگ, نمبر نہیں مجھے یاد کتنے نمبر پہ تھا, وہ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کوئی نیشنل, یعنی جو بانڈز یا کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی, یہ نیشنل انویسٹمنٹ 28ویں نمبر پہ تھا, آپ کو یاد ہو گیا, تو وہ بھی کرتے ہیں. جی بالکل کرتے ہیں. اچھا, ایک تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے کتنا. اچھا, اب میں نے یہ جو بات کی ہے کہ یہ منفی کتنا ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں تو میں کیا گنوں. گننا سب کے لیے ضروری ہے, گننا سب کے لیے ضروری ہے, تو گننا تو پڑے گا. اب پھر دوسری بات یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ پیسہ آپ کے پاس آتا کہاں سے ہے. جی, آپ کے جو ریسورسز ہیں, جو سورسز ہیں, وہ کیا ہے, یہ تعین کرنا پڑے گا. یہ بھی دیکھنا ہوگا نا. اگر تو آپ کہتے ہیں میرے پاس اتنا پیسہ ہے منفی یا مثبت میں, پھر جتنا بھی ہے وہ آتا کہاں سے. اچھا, یہ کیوں؟ تاکہ ہمیں پتا تو چلے کہ یہ تمام سورسز کو ہم ٹیپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو پھر اپنی ساری سورسز گنے, ساری سورسز گنے,
اس میں سے کچھ سورسز جہاں سے آپ کو پیسہ آتا ہے تو وہ سورسز تو آپ کو پلگ کرنی ہوگی, بند کرنی ہوگی, یعنی جہاں سے آپ قرضہ لیتے ہیں. نیگیٹو کی طرف جو لے کے جاتا ہے. ہاں, تو وہ کون سی سورسز ہیں جن کے بارے میں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو پیسے کی سورسز ہیں نا, تو ان کو تو ہم نے پلگ کر دینا ہے. یہ جو ہم کام کی جگہ سے ایڈوانس مانگ لیتے ہیں, یا ہم رشتہ داروں سے یا دوست احباب سے پیسے مانگتے ہیں, تو بہت سارے جو ایسے سورسز ہیں جہاں سے ہمیں پیسہ آتا ہے تو ان کو بند کرنے کے لیے. اچھا, ٹھیک ہے, ورنہ غربت کی چھت ٹپکتی رہے گی. تو یہاں ان کو پلگ کرنا پڑے گا. پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا, کامن ٹرینڈ ہے, بہت کامن ٹرینڈ, بہت کامن ٹرینڈ. لوگوں سے غربت کا ہال مارک ہے. جس بندے کو بھی آپ پسماندہ مالی حالات میں دیکھیں گے, وہ اس کا جو سیلینٹ فیچر ہے وہ یہ مقروض ہونا. اور ایک دفعہ مقروض ہونا بندہ شروع ہو جائے, یہ بڑا نارمل لگنے لگتا ہے, یہ بڑا مزیدار بھی لگتا ہے. ہاتھ اگر ایک دفعہ پھیلا دیں وہ اپنا کیا کہتے ہیں جس طرح گداگری کا ہاتھ, تو پھر ہمیں عادت پڑ جاتی ہے. ایلبو جوائنٹ جو ہے نا, یہ بڑے خوبصورتی سے کام کرتا ہے. کبھی آپ نے ایسے ہاتھ پھیلا دینا تو اس میں بس ایلبو جوائنٹ جو ہے نا آپ کا, وہ ایک اسپیشل سی موومنٹ کرتا ہے جس کے نتیجے میں ہاتھ پھیل جاتا ہے. وہ بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی, اس کو گریوٹی بھی مدد کرتی ہے. اچھا, جب ہاتھ پھیلاتے کھل جاتا ہے, کھل جا سم. تو یہ بہت بڑا مزے کا کام بن جاتا ہے. اچھا, یہ کریڈٹ کارڈ یہی ہے. تو ہاتھ پھیلانا تو بہت مزے کا کام بن جاتا ہے. یہ جن لوگوں نے ہاتھ پھیلایا انہیں کو پتا ہے کہ کتنی آسانی سے وہ ہاتھ پھیلا کے, اور اس کی بھی پریکٹس ہو جاتی ہے. اس میں بھی یہ جو موومنٹ ہے نا, یہ پریسیژن کے ساتھ کرنی آ جاتی ہے ہاتھ پھیلانا. اور یہ ایک الگ سے سائنس ہے جو لوگ اس پہ چلنا شروع ہوتے ہیں, پر یہ آخرکار انسان کو دیوار کے ساتھ لگا دیتی ہے. اور وہ دو سخت چیز کے درمیان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے, دو سخت پارٹوں کے بیچوں بیچ. یہ شروع میں اللے تلے ہوتے ہیں, لیکن بعد میں بہت مشکلات میں پھنس جاتا ہے انسان. لوگ جو ہیں ان کی زندگیوں کو روگ لگ جاتا ہے اس سے. ٹھیک ہے جناب. تو ایک بات جو میں اور کہنا چاہوں گا بفور وی گو فار بریک, کہ پیسہ ہمیں آتا کہاں سے اور پیسہ ہمارا جاتا کہاں ہے. یعنی اس کا جو ٹریفک تو دیکھیں کہ آتا کہاں سے ہے اور جاتا, اس پہ غور کریں. ہاں, آتا کہاں سے ہے اور جاتا کہاں سے. غور کرنے کے لیے ہمیں ہیڈز بنانے پڑیں گے کہ میری ارننگ, میری آمدن کے ہیڈز کیا ہیں. اسکور بورڈ ہے نا. پیسہ مجھے آتا کہاں سے ہے, پہلے پیسہ میرے پاس ہے کتنا, پلس یا مائنس. پیسہ مجھے آتا کہاں سے ہے, اس میں سے کچھ سورسز ناجائز ہیں, اللیجیٹمیٹ ہے, یعنی قرضے والی سورسز, اس کو مجھے پلگ کرنا ہے. پیسہ میرا جاتا کہاں ہے, ان میں سے کون سے ہیں یہ جو لیکیج پوائنٹ ہیں جہاں میں ہمیں ضائع کرتا رہتا ہوں وقتی پلیئر کے لیے. تو پیسہ میرا جاتا کہاں ہے, اس میں سے بھی کچھ جگہ پلگ کرنی پڑیں گی کہ نہیں یہاں بھی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے.